ابتدائی اردو جماعت اول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور گھر میں اپنا اسکول کا کام کر رہے ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے میں نے آپ کو ریڈنگ کروائی، اس کے بعد سوالات کے جوابات، اور آج ہمارا ٹاپک ہے حروف علیحدہ کریں۔ سوال نمبر 6۔ پیارے بچوں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 27 کھولیے۔ یہاں پر سب سے پہلے لکھا ہوا ہے سوال نمبر 6، حروف علیحدہ کریں۔ یہاں پر غور سے دیکھیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ہے خیال، خے یہ الف لام خیال، خے یہ الف لام خیال۔ اب آپ نے اس کو الگ کرنا، یعنی اس میں سے جتنے بھی حروف ہیں نا، ان کی آدھی اشکال ہے وہی آپ نے الگ کرنی ہے۔ یہ دیکھو، یہ آدھی اشکال جو ہے خے، خے کی آدھی شکل جو ہے نا اس سے مل کے بنا، پھر یہ ہے خے یہ، اس کے بعد ہے الف اور لام خیال، خے یہ الف لام خیال۔ خے کا سرا الگ کیا، یہ کا سرا الف پورا لکھیں گے اور پھر لام، اس کے درمیان میں آپ نے پلس کی علامت لگانی، یعنی جمع کی علامت لگانی۔ خے یہ الف لام خیال۔ اس کے بعد ہے شین فے کاف تے۔ آپ شین کا سرا الگ کر لیں، فے کا، کاف کا اور پھر تے پوری لکھ دیں۔ تے جو ہے آخر میں پوری آئے گی۔ شین فے شف کاف تے کت شفقت، شین فے کاف تے شفقت، شین فے کاف تے شفقت۔ اس کے بعد ہے رحم دلی۔ رحم کو پہلے الگ کر لیں، رے پوری لکھی جائے گی کیونکہ اس کی آدھی شکل نہیں ہے، ہے کا سرا ہے، ہے کا سرا ہی ادھر لکھا ہوا ہے، میم ہے، رے ہے میم رحم، رے ہے میم رحم، رے کو الگ لکھا، ہے کو ملا میم کے ساتھ ملا کے لکھا رحم، رے ہے میم رحم۔ اس کے بعد ہے دال کے نیچے زیر لگائیں، دال لام چھوٹی ہے دلی، دال زیر لام کا سرا ہے اور چھوٹی ہے دلی، رحم دلی، رحم دلی۔ اس کے بعد ہے پاکیزگی، پاکیزگی، پے کا سرا الف پورا، پے الف پا، کاف یہ زے اور گھاف کا سرا ہے اور پھر چھوٹی ہے پاکیزگی، پے الف گھاف یہ زے گھاف اور اس کے بعد ہے چھوٹی ہے۔ دوبارہ سن لیں، پے الف کاف، کاف ہے نا پاکیزگی کا، اس کے بعد ہے یہ زے گھاف اور چھوٹی ہے پاکیزگی۔ پہلا ہے خیال، خیال کے کتنے جوڑ نکلے ہیں؟ 1 2 3 4۔ خے کا سرا یہ الف لام، خے یہ لام الف خیال۔ اس کے بعد ہے شفقت، شین فے کاف تے شفقت۔ اس کے بعد ہے رحم دلی، رے ہے میم رحم، دال زیر لام چھوٹی ہے دلی، رحم دلی۔ اس کے بعد ہے پاکیزگی، پے الف پا، کاف یہ زے پاکیزگی، گھاف چھوٹی ہے گی، پاکیزگی۔ پیارے بچوں، آپ کو انشاءاللہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اگلا ہم سوال دیکھتے ہیں، ہمارا کون سا ہے؟ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عادات کاپی میں لکھیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ہم نے اچھی عادتیں جو ہیں اس سبق کی ریڈنگ میں پڑھی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ ہم نے اب الگ کاپی میں لکھنی ہے۔ یہ دیکھیں پیارے بچوں، گھر کا کام میں نے وہی آپ کو دیا ہے جو میں نے یہاں پہ آپ کو آج پڑھانا ہے۔ یہ ہے سوال نمبر 7، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عادات کاپی میں لکھیے۔ یہاں پہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عادات کاپی میں لکھیں جواب۔ پہلی عادت کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ سچ بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار اور انصاف پسند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار اور انصاف پسند ہیں۔ اس کے بعد ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھتے تھے. یہ میں نے ریڈنگ میں سے نکالا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھتے تھے. نمبر 4 ہے اپنا ہر کام خود کرتے تھے. اپنا ہر کام خود کرتے تھے. اس کے بعد ہے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے پیار کرتے تھے. بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے پیار کرتے تھے. پیارے بچوں، آپ کو امید ہے کہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں، غور سے دیکھیے گا. یہ ہے حضور ہمیشہ سچ بولتے تھے. پہلا ہے حضور ہمیشہ سچ بولتے تھے. دوسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار اور انصاف پسند تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار اور انصاف پسند تھے. اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھتے تھے. اس کے بعد ہے اپنا ہر کام خود کرتے تھے. اپنا ہر کام خود کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عادتیں ہیں جو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے پیار کرتے تھے. پیارے بچوں، آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے. اور اس کے بعد کل نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ